تو لمم کی گنجائش ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، مگر چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ کا معاملہ اتنا سنگین نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چھوٹے گناہ جو ہیں مختلف نیکیوں سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے معاف ہوتے ہیں، نماز پڑھنے سے معاف ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے بندہ جب نماز پڑھتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو سارے گناہ اس کے سر پہ اور کندھے پر آ جاتے ہیں، اور جب رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو تساقطت عنہ، وہ گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وضو کر کے گھر سے مسجد میں آئے، ہر قدم پر گناہ جھڑ رہا، گناہ معاف ہو رہا ہے۔ تو نیکیوں پر چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزے کی کئی صورتیں گناہوں کی بخشش کی ضمانت ہیں۔ بہت سے اذکار ایسے ہیں، مثلا نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور تمام 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے تو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے غفر اللہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبد البحر، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ من وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، یکسانیت آ گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بہت سی نیکیاں، تو اللمم جو ہے چھوٹے گناہوں کا ارتکاب، یہ اعمال صالحہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جمعہ ہمارا عید کا دن ہے، اس دن بڑے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ انسان اگر گھر سے جلدی نکلے، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، اچھی خوشبو لگا کر، اور مسجد میں داخل ہو، نفل پڑھتا رہے، خطبہ شروع ہوتے امام کے قریب بیٹھے، خطبہ ختم ہو نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کے گھر لوٹ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف کر دے گا جو آئندہ کرنے ہیں ابھی، اور 3 دن اور بھی 10 دن کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بہت سے ایسے اعمال صالحہ جو گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا رسالہ تحریر کی ہے جس میں ان اعمال کا ذکر ہے جن اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔